اگر آنے والا مہمان سلام کرے اور آپ سلام کا جواب نہ دیں تو واجب کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دیں۔ اور فرمایا گیا کہ جس طرح سے سلام کیا جائے جواب اس سے بہتر انداز میں دینا چاہیے، اور جب کوئی سلام کرے تو جواب اتنی بلند آواز سے دیں کہ سلام کرنے والا جواب کو بآسانی سن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آوازوں میں میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، آپ نے میرے سلام کا جیسے جواب دیا تھا، حضور پر سلام اس سے بہتر انداز میں ہونا چاہیے، تو اس لیے پورا مجمع ایک آواز ہو کر درود شریف پڑھے گا تو لطف آئے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور تیرے محبوب کے محبوب سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منایا ہے، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اصحاب رسول اور آل رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، اللہ سبحان اللہ، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے امام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، کہیں آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، اور پہلی بار آ کر مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا، علماء کی موجودگی میں فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ یہ جو ماحول ہے نا، ایسے ماحول میں میں حیران تھا دیکھ کر کہ کیسے عمران بھائی ناشری پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب چونکہ وقت کی قلت بھی ہے، شیڈیول پہلے ہی اپسیٹ ہو چکا ہے، 9 بجے میری تقریر ہونا تھا، اور اب 9 بج کر تقریباً 40 منٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو محفل کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو اس محفل کے دولہا کا آنا باقی ہے، مرکزی خطیب کا آنا باقی ہے، اولاد غوث اعظم کا آنا باقی ہے، اور شروع ہی سے لوگوں نے ماحول ایسا خراب کر رکھا ہے۔ ناظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیے، خاموش ہو جائیے، چپ ہو جائیے، لیکن مجھے نہیں پتا، شاید آپ کے یہاں جلسہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میرا تو یہ زندگی کا پہلا تجربہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے ایسا جلسہ میں نے کبھی اٹینڈ نہیں کیا جہاں مقرر بھی بول رہا ہو، نعت خواں بھی پڑھ رہا ہو، اور مجمع بھی ساتھ میں بول رہا ہو۔ میں نے پہلی بار دیکھا ہے، برا مت مانیے گا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، تو ماحول صحیح نہیں ہے تقریر والا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جنہوں نے میرا بیان پہلے کبھی لائیو کہیں سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پر کہیں میری تقریر کبھی سنی ہوگی، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں اصلاحی تقریر کرتا ہوں۔ لیکن جب لوگ سمجھنے کو تیار ہوں تب انہیں کو سمجھایا جائے نا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک یوں دیکھوں تو آپ سب کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا کہ نہیں؟ اچانک میں بیان کرتے کرتے یوں پلٹوں تو آپ کا بھی ذہن اس طرف مائل ہوگا نا۔ اب آپ بتائیے، میرے ایک اکیلے کے یوں اچانک دائیں بائیں دیکھنے سے آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، اور میرے سامنے بیٹھے 50 آدمی دائیں بائیں دیکھیں گے تو میرا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں روبوٹ ہوں؟ میں کیا اے آئی ہوں؟ میں کوئی مشین ہوں؟ کیا ہوں میں بھی تو انسان ہوں، انسانی فطرت ہے میرے اندر بھی۔ اگر میرے دائیں بائیں دیکھنے سے آپ کو ڈسٹرب ہوتا ہے، 50 آدمی آپ میں سے دائیں بائیں، اب ایک تلخ بات کہوں گا، علماء کی موجودگی میں کوئی ناراض نہ ہو، لیکن بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ آپ کے اس طرف میں پہلی بار آیا، لیکن یو پی کے مختلف علاقوں میں، مختلف گاؤں دیہاتوں شہروں میں میرے دورے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے مہاراشٹر ہو، آندھرا پردیش ہو، تلنگانہ ہو، کرناٹک ہو، ویسٹ بنگال ہو، مسلسل سال بھر الحمدللہ ہمارے ملک کے مختلف اسٹیٹس، شہروں اور گاؤں دیہات کا دورہ میں کرتا رہتا ہوں، اور بہت معذرت کے ساتھ مجھے یہ تلخ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے موجودہ دور میں ہم نے ان جلسوں کو بھی محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک رسم ہے، ورنہ اس رسم کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ہمارے بزرگوں نے جو ان محفلوں کی بنیاد رکھی تھی وہ کیوں رکھی تھی؟ ان محفلوں کی اصل بنیاد رکھنے کی وجہ کیا تھی؟
ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان مکتب میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان علماء کی صحبت میں روزانہ 2-4-5 گھنٹے بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب یہ ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں تو ہم نکل کر ان کے پاس جائیں گے، گاؤں سے نکل کر، مدارس سے نکل کر، مساجد سے نکل کر ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم چوک چوراہوں پر محفل سجائیں گے، ہم کھیت خلیانوں میں محفل سجائیں گے، ہم کبھی 12ویں کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی 11ویں کے نام پر ان کو جمع کریں گے، کبھی شہدائے کرب و بلا کے نام پر ان کو جمع کریں گے، کبھی عرس غریب نواز کے نام پر ان کو جمع کریں گے۔ ہم اس طرح سے سال بھر اوکیشنلی ان کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتے ہیں، ہم چوک چوراہوں کھیت کلیانوں میں انہیں جمع کر کے ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو مدرسے میں آ کر 8 سال دین نہیں پڑھ سکتا، ہم جلسے میں بلا کر اس کی تربیت کریں گے، اس کو ایجوکیٹ کریں گے۔ لیکن بتائیے کیا آج یہ ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے؟ غلط مت، برا مت مانیے گا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، یو پی ہو، بہار ہو، ویسٹ بنگال ہو، اڑیسہ ہو، سال بھر جلسوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور جلسوں کے نام پر قوم کے لاکھوں روپے نہیں بلکہ سال بھر میں کروڑ روپے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیجئے گا کہ سال بھر کروڑ روپے جلسوں میں خرچ کرنے کے بعد کیا مسجدوں میں نمازیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا داڑھی رکھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا ٹوپیاں پہننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ بلکہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جلسوں کی کوئی کمی نہیں، جلوس کی کوئی کمی نہیں، محفلوں کی کوئی کمی نہیں، چندوں کی کوئی کمی نہیں، لنگر کی کوئی کمی نہیں، دیگوں کی نیازوں کی کوئی کمی نہیں۔ ہم سال بھر یہ سب کچھ رسم و رواج کے طور پر کر تو رہے ہیں، لیکن قوم کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے۔ جو دین کی باتیں ان تک پہنچنی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات درس کروں میں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ بچے فارغ ہوئے ہیں، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد ان کے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ گویا ان کے والدین نے ان بچوں کو دین پڑھا کر اپنی نجات کا سامان تیار کر لیا ہے، اپنی آخرت کا سامان تیار کر لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اس وقت اگر پوچھا جائے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، ایگزیکٹ کوئی نہیں نمبر بتا سکتا، چونکہ سینسکس ہوا نہیں کافی سال ہو گئے، جنگڑنا ہوئی نہیں کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ اندازاً کہتے ہیں ٹوٹل پاپولیشن ہے 140 کروڑ۔ 140 کروڑ میں تقریباً 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹ نہیں، تقریباً۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 28 کروڑ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 30 کروڑ۔ چلیے میں ایک موٹی مثال کے طور پر آپ کو یہ کہتا ہوں، 25 کروڑ ہندوستان میں 140 کروڑ لوگوں میں 25 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر سروے کیا، اور سروے دین کو لے کر تھا، اور سروے کی جو رپورٹ آئی وہ رپورٹ ہمارے اور آپ کے لئے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ جانتے ہو اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر سروے کر کے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا more than 60%، 60% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا ہے۔ آپ بتائیے، 60% سے زیادہ مسلمان، ہندوستانی مسلمان جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں کہتا ہوں اس آرگنائزیشن کی رپورٹ کو نہیں مانتے ہو نہ مانو۔ آپ کا یہ گاؤں ہے نا، آپ کے گاؤں میں جو مدرسہ چل رہا ہے، آپ کے گاؤں میں جو مسجد موجود ہے، آپ کے گاؤں میں کوئی کمیٹی ہوگی، غوثیہ نیاز کمیٹی، غریب نواز کمیٹی، کربلا کمیٹی، حسین کمیٹی، رضا کمیٹی، جو بھی کمیٹی ہو،
اس کمیٹی کے تحت اپنے گاؤں کا سروے کر کے دیکھ لیں. آپ ایک فارم تیار کریں, فارم کے اوپر صرف 5 سوال لکھیں اور ان 5 سوالوں کا جواب جا کر گھر گھر ہر مسلمان سے لینے کی کوشش کریں. آپ جا کر کسی مسلمان کے دروازے پر دستک دیں, گھر میں 11, 12, 15 افراد رہتے ہیں, آپ کہیں کہ جو گھر کا سب سے بوڑھا آدمی ہے اس کو باہر بھیجو, اس سب سے بوڑھے آدمی کو بلاؤ جس کی عمر 62 سال 68 سال ہوگی, اور اس سے پہلا سوال پوچھو, اس سے کہو کہ بابا آپ مجھے 5 کلمہ پڑھ کے سنائیے. اپنے گاؤں میں سروے کر کے دیکھ لیجئے. اس گھر کے سب سے بوڑھے سے پوچھئے کہ 5 کلمہ آپ کو یاد ہے, کیا بتائیے وہ جواب دے سکتا ہے؟ آپ اس سے پوچھئے غسل میں کتنی باتیں فرض ہے. دوسرا سوال, غسل میں کتنی باتیں فرض, کیا اس کے پاس جواب اس بات کا موجود ہے؟ آپ اس سے پوچھو غسل کن باتوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھو وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. آپ اس سے پوچھو نماز کے شرائط کیا کیا ہیں. میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, آپ 5 سوال پوچھیں گے اور آپ کو شاید 5 میں سے کسی ایک سوال کا بھی وہ جواب نہ دے سکے. اگر اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوگا نا جو مسجد میں عربی پڑھنے آتا جاتا ہوگا, شاید وہ آپ کو وضو کا طریقہ بتا دے, شاید وہ آپ کو کلمہ پڑھ کر سنا دے, شاید وہ آپ کو غسل کے فرائض بتا دے. لیکن ہمارے گھر کے بوڑھوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ کلمہ کیا ہے, درود کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں کی رسموں کو اصل دین سمجھ کر اتنی سختی کے ساتھ ہم اسے مناتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اگر مان لیجئے کوئی 22, 23, 24 سال کا جوان علماء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر میں یہ کہے کہ میری شادی میں ڈھول نہیں بجے گا, میری بارات میں پٹاخہ نہیں پھوٹے گا, میری شادی میں جوتا چرائی کی رسم نہیں ہوگی, میری شادی میں ویڈیو شوٹنگ نہیں ہوگی. اگر کوئی جوان علماء کی صحبت میں رہ کر اور دینی ماحول سے وابستگی کی بنیاد اپنے گھر میں یہ کہہ دے کہ میری شادی میں کوئی کام خرافات نہیں والا نہیں ہوگا, میں نکاح کروں گا تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کروں گا, تو اڑوسی پڑوسی دور کی بات ہے, پہلے اس کے گھر والے اس سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے. بے شک بے شک. اس کی بھابی کہے گی پورے گاؤں بھر کے رت جگہ میں میں جا جا کر ناچی, اور تو کہہ رہا ہے ہمارے یہاں رت جگہ ہی نہیں ہوگا. خالہ کہے گی اگر تجھے ایسے ہی شادی کرنا ہے تو جا کر لے, میں تیری شادی میں آنے والی نہیں. ماموں کہے گا تیری بارات میں تو بینڈ میں بجوانے والا تھا, اگر تو کہتا ہے کہ بینڈ ہی نہیں بجائے گا تو میں بھی تیری شادی میں آنے والا نہیں. کسی کی پھپھی ناراض ہوگی, کسی کا بھائی ناراض ہوگا, کسی کا ماموں ناراض ہوگا, کسی کی خالہ ناراض ہوگی. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دے, آج شادیوں میں نہ جانے رسم و رواج کے نام پر ہم قرآن و سنت کے خلاف کتنے کام کرتے ہیں. لیکن بتائیے شادی سے پہلے کیا ہونے والی دلہن کو بٹھا کر اس کی ماں اس کو غسل کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے؟ کیا دولہے کو اس کا باپ بٹھا کر غسل کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے؟ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے, ہم شادی میں عمر بھر کی کمائی تو جھونک دیتے ہیں, اپنی شان بتانے کے لیے, اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ہم شادیوں میں اوقات سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, لیکن شادی کراتے وقت اپنی بیٹی یا بیٹے کو ہم یہ تک نہیں سکھاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے تو صبح اٹھنے کے بعد تمہیں غسل کیسے کرنا ہے. آپ بتائیے, ہم شادی کرنے میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو غسل کا طریقہ بھی نہیں سکھاتے. صحیح بات ہے, بالکل بے شک صحیح بات. آپ مجھے بتائیں, دلہن نے شادی کا جو جوڑا پہنا تھا 1,20,000 کا جوڑا, دولہے نے جو 75,000 کا سوٹ پہنا تھا اپنے نکاح میں, 1,20,000 کا دلہن کا جوڑا, 80,000 کا دولہے کا سوٹ بوٹ. کیا بتائیے یہی جوڑا دلہن ولیمے میں بھی پہنے گی؟ یہی جوڑا دلہن اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں پہنے گی؟
یہی جوڑا دلہن اپنے گاؤں کی کسی کی شادی میں پہنے گی؟ ایک رات کی شادی کے لیے ذرا سوچے، ایک رات کی دلہن کے لیے کتنے کا جوڑا سلایا جاتا ہے، کتنے کی مہندی لگائی جاتی ہے، کتنے کا ویڈیو شوٹنگ کرایا جاتا ہے، کتنے کا کارڈ چھپایا جاتا ہے، کتنے کا کھانا پکوایا جاتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ تو کر لیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن ہونے والی دلہن کو ہم نکاح سے پہلے یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر شوہر کا کیا حق رکھا ہے، اور ہم لڑکے کو یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر دلہن کا کیا حق رکھا ہے۔ بلکہ معذرت کے ساتھ کہوں گا، اس مجمع میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دو دو تین تین پانچ پانچ بچوں کے باپ بن گئے ہوں گے۔ اگر اس باپ سے کھڑے کر کے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ نے 5 اولاد عطا کر دی، اللہ نے تجھے اولاد کی شکل میں نعمت دے دی، لیکن بتا تجھ پر اللہ اور اس کے رسول نے اولاد کا کیا حق رکھا ہے، کیا تجھے یہ بھی معلوم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اولاد کا کیا حق رکھا، کیا تجھے یہ بھی پتا ہے؟ نہیں پتا۔ ماں باپ کے حقوق نہیں پتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک اور تلخ بات سنیں، توجہ ہے آپ کی؟ بہت خوب بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ غور سے سنیے۔ اگر آج ہم نے دینی بیداری کا ثبوت نہیں دیا، اگر ہم نے آج رسم و رواج کو چھوڑ کر اصل قرآن و سنت پر عمل کرنا نہیں شروع کیا، تو جانتے ہو آنے والا وقت کتنا سخت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، غور سے سنیے گا، ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 30 سال کے بعد دنیا میں more than 60% لوگ ایتھسٹ ہوں گے، ناستک ہوں گے، کسی خدا کو نہیں مانیں گے۔ وہ آنے والے 30 سال کے بعد کا ماحول کیا ہوگا؟ اب آپ بتائیے، آپ کی اولاد، آپ تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، آپ تو امام حسین کے ماننے والے ہیں، آپ تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ بتائیے آپ کے بعد آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی فکر کی؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی انتظام کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جو حضرات پیچھے کھڑے ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، میں بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ تیزی سے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے اور بہت سارے مہمان باقی ہیں، تو اس لیے میں گزارش کروں گا حضرات جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں مہربانی کر کے۔ اگر چٹائی نہیں ہے، وہاں بوری نہیں ہے، تو بھی زمین پر بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور درمیان میں جو جگہ خالی ہے تھوڑا تھوڑا آگے سرک آئیں آپ، یہ آگے جو بیریکٹ لگا ہے، باؤنڈری لگی ہے، اس کے آگے اور تھوڑا آگے آ جائے، کوئی بات نہیں، یہاں تک اور تھوڑا سا جگہ بنا دے۔ دیکھیں میرے نبی فرماتے جو محفل میں اپنے مومن بھائی کے لیے جگہ بناتا ہے، اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے جگہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ مومن بھائی کے لیے محفل میں جگہ بناؤ، اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا فرمائے گا۔ تو تھوڑی سی جگہ بنا لیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بریلی شریف یہاں سے کوئی 100 200 400 کلومیٹر دور تو نہیں ہے، بہت قریب ہے بریلی شریف، کریکٹ ہے نا؟ میں جس شہر سے آیا ہوں وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر، آپ سے تو بہت قریب۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان، توجہ سے سننا میری بات، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان۔ اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن میرے کریم کا ہم پر بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بوچالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، شیعوں بوریوں کھوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کسی بدعقیدہ گمراہ فرقے میں پیدا نہیں کیا، نام نہاد اہل قرآن، نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن میرے رب کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے، شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی پیدا ہوئے سارے ولی اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی بائی برت ہیں،
ہم پیدائشی سنی ہیں، اور ہم سنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے والد سنی، دادا سنی، پردادا سنی، نانا سنی، ددیال بھی سنیوں والا، ننیحال بھی سنیوں والا۔ اس وجہ سے ہم سب کے سب پیدائشی سنی ہیں۔ اور سنی کیا کرتا ہے؟ سنی نبی کی 12ویں بھی مناتا ہے، غوث پاک کی 11ویں بھی مناتا ہے، اولیاء صوفیاء کا عرس بھی مناتا ہے۔ ہم سنیوں کے یہاں کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومتے ہیں، مصیبت و بلا میں یا رسول اللہ یا غوث المدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خاندان یہ سب کچھ کرتا چلا آیا، ہمارے باپ دادا پردادا سب کچھ کرتے چلے آئے، اس وجہ سے ہم لوگ بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، چونکہ باپ دادا پردادا کرتے چلے آئے، بس اس وجہ سے ہم اور آپ بھی یہ سب کرتے ہیں۔ لیکن کل اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا یہ کہاں لکھا ہے بخاری شریف میں؟ یہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے مسلم شریف میں؟ آپ بتائیے کیا ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اگر کوئی اس پر شرک کا فتویٰ لگائے، اگر کوئی اس پر کفر کا فتویٰ لگائے، آپ بتائیے کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے حضور کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہاں سے ثابت ہے، ہم کیا اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم آستین چڑھائیں گے، ہم گریبان پکڑیں گے، ہم مار پیٹ پر آمادہ ہو جائیں گے، ہم کہیں گے اگلی بار بولا تو زبان کھینچ لوں گا، اگلی بار بولا تو تیرا میرا رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا، اگلی بار پوچھا تو تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں گا۔ ہم یہ سب کچھ کرنے کو تو تیار ہو جائیں گے، لیکن ہم کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم کوئی روایت بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی بزرگ کا قول یا عمل بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، الحمدللہ ہم یہ سب کچھ کرنے والے لوگ ہیں، پھر بتائیے ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہم نے اپنے علماء سے حاصل کیا کیا؟ ہم نے کسی کو مسجد کا امام اپوائنٹ کیا، اب مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے پورا گاؤں سردیوں کی رات میں سوئے گا، امام اٹھ کر فجر میں اذان دے گا، امام اکیلے نماز پڑھے گا، کوئی آئے چلا آئے، امام مسجد کی دیکھ ریکھ بھی کرے گا، امام مسجد کی صاف صفائی بھی کرے گا۔ آپ بتائیے کیا مسجد کے امام کو اسی لیے مسجد میں نوکری پر رکھا گیا تھا؟ کیا اس سے دین سیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا؟ ہم قرآن بیٹھ کر اس کی صحبت میں سیکھتے۔ یہ یہاں علماء موجود ہیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی نوجوان اپنی مسجد کے امام سے کہے امام صاحب عشاء کے بعد ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجیے گا۔ عشاء کے بعد امام صاحب نے پوچھا بتاؤ کیا کام؟ وہ نوجوان کہے کہ حضرت ذرا وضو خانے پر چلیں، میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں میں ٹھیک سے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ کیا بتائیے امام صاحب ناراض ہو جائیں گے؟ امام صاحب کہیں گے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے؟ امام صاحب کہیں گے مجھے پہلے پتا ہوتا تو تجھے منع کر دیتا، تو نے میرا ٹائم ویسٹ کیا؟ امام صاحب کہیں گے نہیں۔ اگر کوئی مقتدی اپنے امام سے کہے کہ حضرت سب کے جانے کے بعد ذرا 5 منٹ کا وقت مجھے دیجئے گا، امام صاحب نے کہا کیا کام ہے؟ آپ کہنا حضرت بیٹھئے میں 2 رکعت پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھئے میں صحیح سے پڑھ لیتا ہوں کہ نہیں پڑھ لیتا ہوں، اگر صحیح سے پڑھتا ہوں تو الحمدللہ، نہیں پڑھتا تو میری اصلاح کر دیں۔ کیا بتائیے امام ناراض ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے یو پی کی بات، آپ کے یو پی کی بات، کئی سالوں پہلے مجھے کسی صاحب نے کال کیا، مجھ سے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ بتائیے؟ انہوں نے کہا ہمارے امام صاحب گاؤں گئے ہوئے ہیں، ان کا گاؤں تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے، اور ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، ہم پریشان ہیں، کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا کہ آس پاس 2 4 5 10 کلومیٹر میں تلاش کرو، کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ وہ کہتے ہم صبح سے تلاش کر رہے کوئی نہیں ملا۔ میں نے کہا میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آن لائن ہیلپ تو نہیں ہو سکتی نا؟ میں نے کہا کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ تو انہوں نے کہا کسی شخص نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اگر امام موجود نہ ہو اور کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو تو آپ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے۔ میں نے کہا جس نے بھی آپ کو یہ کہا نا
وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، وہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے لیول کا آدمی ہوگا۔ میں نے کہا وہ تو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا، ہماری قوم میں اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں۔ میں نے کہا بڑا انٹیلیجنٹ ہوگا۔ اگر اس نے یہ کہا کہ ٹیپ ریکارڈ لگا کر نماز جنازہ پڑھ لیجئے، تو اس سے آپ کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم جب بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اب جب ٹیپ ریکارڈ رکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ پیچھے اس ٹیپ ریکارڈ کے۔ کیا کہہ کر نیت کرو گے؟ وہ کہنے لگے حضرت یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا اسی سے پوچھئے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر نماز جنازہ ٹیپ ریکارڈ کے پیچھے ہو جائے تو پھر امام صاحب سے کہنا حضرت اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جمعہ بھی ٹیپ ریکارڈ کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے، عید بقرہ عید بھی ٹیپ ریکارڈ کے پیچھے پڑھ لیا کریں گے، اب نکاح کے لیے بھی کسی مولوی کو نہیں ڈھونڈنا، نکاح بھی ٹیپ ریکارڈ پڑھا دے گا۔ میں نے کہا اتنی ترقی کر لے گئے تمہاری مسجد میں وہ جو امام ہے وہ کتنے سال سے وہاں امامت کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 8-10 سال ہو گئے۔ میں نے کہا گاؤں میں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے؟ کہا کوئی 50-60 گھر ہوں گے۔ میں نے کہا 50-60 گھر ہیں مسلمانوں کے، ہر گھر میں 2 آدمی بھی ہوگا تو کم سے کم 120 آدمی 150 آدمی تو ہوں گے۔ میں نے کہا ایک امام جو 120 کلومیٹر دوری سے آ کر آپ کے گاؤں کی مسجد کو آباد کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، ایک امام جو 120 کلومیٹر دور رہنے والا 10 سال سے آپ کی مسجد میں اللہ رسول کی باتیں کرتا ہے، اور پورے گاؤں میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر امام کے ساتھ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھ لیتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تم نے اس امام سے فائدہ کیا حاصل کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں تقریر نہیں کرتا، میں دل کا درد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اب میں جاتے جاتے ایک آخری بات درج کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ اس وقت مسلم معاشرے میں آپ نے ہو سکتا ہے میری تقریر کہیں سنی ہو تو اس میں میں نے بات کہی، پورے ہندوستان میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن لیجئے۔ اس وقت اسلامک سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ 2 برائیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ 2 برائیاں کون سی ہیں؟ قوم مسلم کا نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے۔ پورے ملک میں کہیں بھی چلے جاؤ، چرسی بن رہی ہیں، گنجیڑی بن رہی ہیں، شرابی بن رہی ہیں، ڈرگ ایڈکٹ بن رہی ہیں۔ میری قوم کا جوان ایم ڈی لے رہا ہے، وائٹنر لے رہا ہے، چرس چلم گانجے کے دم مارتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی اوقات کے مطابق، حیثیت کے مطابق نشہ کر رہا ہے۔ قوم مسلم کا نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے، اور قوم مسلم کی نوجوان بچیاں بے حیائی کی طرف، بے غیرتی کی طرف، بدتمیزی کی طرف، بے پردگی کی طرف، اور نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں قوم مسلم کی بچیاں کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، کنبہ قبیلہ نہیں دیکھتی، حسب نسب نہیں دیکھتی، رنگ نسل نہیں دیکھتی، ذات برادری نہیں دیکھتی، بس محبت کے پیچ لڑ گئے، چہرہ پسند آ گیا، کپڑا پسند آ گیا، اسٹائل پسند آ گئی، بال پسند آ گئے۔ اب تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر کسی کالج جانے والی لڑکی کا 250-300 روپے کا ڈیٹا ریچارج کروا دے، اگر صرف اس کا انٹرنیٹ کا ڈیٹا ریچارج کروا دے، تو لڑکی اس کو اپنی پرائیویٹ تصویریں بھیجنا شروع کر دیتی ہے، اپنے گھر کے حالات بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا جو تیرے مذہب کا نہیں ہے، اس کے سامنے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، میرا باپ تو پاگل ہو گیا ہے، میری ماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا، میری قوم کے جوان کو آئی پی ایل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، میری قوم کے جوان کو رات بھر یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی تصویریں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، میری قوم کے جوان کو بگ باس دیکھنے سے اور پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے، رات بھر اسٹوری، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، ہماری قوم کا جوان اسی میں لگا رہتا ہے، اور اس کی بہن بیٹیاں اپنی گندی گندی تصویریں نکال نکال کر غیروں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھا تھا،
تھا. آپ ذرا سوچئے کیسا ویڈیو، کیسا دردناک ویڈیو رہا ہوگا. سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا. میں خود 3 بیٹیوں کا باپ ہوں، اسی لئے میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، اچھے سے کھلائے پلائے، ان کی تربیت کرے، جب شادی کے قابل بن جائیں ان کو بیاہ کر ان کے گھر کا ذمہ دار بنا دے، اللہ قیامت میں اس 3 بیٹی کے ماں باپ کو بے حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. بیٹیوں کا باپ بننا اتنا آسان کھیل نہیں ہے. میں نے ویڈیو دیکھا تھا، ایک لڑکی پولیس اسٹیشن کے اندر ایک مرد کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، اس طرف منہ کر کے رکھا تھا اس نے، اور اس طرف اس کا بوڑھا باپ ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اور باپ کہہ رہا تھا بیٹی میری عزت کا سوال ہے، بیٹی میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، بیٹی میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، بیٹی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، ہم تجھے کبھی اف تک نہیں کہیں گے، بیٹی ہمارے ساتھ گھر چل، بیٹی ہمیں معاف کر دے. آپ سوچئے کس ناز و نعم سے اس نے پالا ہوگا، نہ جانے کیسے پروان چڑھایا ہوگا، اپنا شوق مار کر اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اس کے شوق پورے کیے ہوں گے. اس کی غلطی کیا تھی؟ وہ باپ جو گڑ گڑا رہا تھا اس کا قصور کیا تھا؟ غلطی یہی تھی کہ اس نے بیٹی پر بھروسہ کیا، غلطی یہی تھی کہ اس نے بیٹی سے پیار کیا، غلطی یہی تھی کہ اس نے بیٹی کو اچھا پڑھانے لکھانے کی کوشش کی، اور وہ بیٹی اپنے باپ کے منہ پر کالک پوت کر غیر کا ہاتھ پکڑ کر گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. اگر بوڑھا باپ 5 وقت کا نمازی ہوگا اور بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی، بوڑھا بیچارہ مسجد میں جاتے ہوئے ڈرے گا، میں گھر سے باہر نکلوں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، گاؤں والے پوچھیں گے کس کے ساتھ گئی، فون آیا کہ نہیں آیا، پولیس اسٹیشن میں کمپلین لکھایا کہ نہیں لکھایا. اگر بوڑھی ماں کو بازار جانا ہوگا، بیچاری گھر سے نکلنے سے پہلے ڈرے گی میں کیا منہ لے کر باہر جاؤں. آپ بتائیے منہ پر کالک پوت کر بھاگی بیٹی ہے، اپنی آخرت کو داؤں پر لگایا بیٹی ہے، لیکن ماں باپ باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں. ان کا کیا قصور تھا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر ماں کو پتا ہوتا یہ میری بیٹی جوان ہونے کے بعد پورے خاندان کی بدنامی کا سبب بنے گی، تیرے بچپنے میں تیرا گلا گھونٹ دیتی، جب تو دودھ پینے کے لائق تھی، جب تو بستر پر رات بھر روتی پڑی رہتی تھی، کسی رات کے اندھیرے میں تیرا گلا گھونٹ دیتی اور صبح اٹھ کر کہتی پتہ نہیں کیسے مر گئی، دنیا کو کیا پتا چلتا. غلطی کیا تھی اس ماں کی؟ اس نے تجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، یہ اس کا قصور تھا. جان داؤں پر لگا کر تجھے یہ اس کا قصور تھا. 2 سال تک تجھے اپنے سینے سے لگا کر اپنی رگوں کے خون کو دودھ میں منتقل کر کے تجھے دودھ پلایا، یہ اس کا قصور تھا. تیرے رال ناک تھوک کو، پیشاب پیخانے الٹی کو صاف کیا، یہ اس کا قصور تھا. آج ہماری سوسائٹی میں 2 برائیاں پھیل رہی ہیں. ہماری قوم کا جوان چرسی گنجیڑی افیمچی شرابی بنتا ہے، اور ہماری قوم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہی ہیں. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف رسم و رواج والے سنی مت بنو، اپنی محفلوں کو محض رسم و رواج مت بناؤ، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے رشتے کو قرآن و سنت سے مضبوط کرو، ان علماء کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرو. آپ کے گاؤں میں اگر کوئی پڑھا لکھا ایک بھی موجود ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، اگر وہ مفتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ دیکھنے میں ہمارے اور آپ کی طرح عام انسان نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اور آپ کی طرح عام انسان نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں اگر ایک پڑھا لکھا موجود ہے تو سمجھ لینا کہ وہ پڑھا لکھا عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنی اولاد کو اس کے قدموں سے وابستہ کرنا، اپنے آپ کو اس کے دامن سے وابستہ کرنا، اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنا. اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری آج کی اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے.